تشریف لائے ہیں. آپ کو بلانے کا مقصد جو ہے وہ ہم ہماری جو منشیات کے خلاف کارروائیاں چل رہی ہیں اس کی جو کل رات ہماری یہ کارروائی ہوئی ہے اس کے سے آپ کو آگاہ کرنا بھی تھا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری جو حوصلہ افزائی ہو میڈیا کے تھرو. کل رات ہماری ایک جمہوریت پولیس نے ایک بہت بڑی اور اچھی کارروائی کی ہے جس میں ہمارے پاس 70 کلو ہیروئن اور 10 کلو ہیروئن بنانے والا کیمیکل جو ہے وہ ریکور ہوا ہے. بیسیکلی کچھ عرصے سے ہمیں یہ انفارمیشن تھی کہ حلقے آباد کے علاقے میں جمہوریت میں یہاں پہ جو ہے ایک ہیروئن کی فیکٹری چل رہی ہے. آلدو ہمیں جو ہے وہ اس انفارمیشن کے بعد ہم نے ٹیم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. گھر ٹیم کو معلوم نہیں تھا, اور کل الحمدللہ ہم نے اس علاقے کے اندر ایک انفارمر لگا کے اسپیشل وہ گھر معلوم کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ریڈ کی گئی, تو ریڈ کے نتیجے میں جو ہے وہ پوری فیکٹری بسٹ ہوئی. اس فیکٹری کے اندر جو ہے وہ وہاں سے موقع کے اوپر سے 70 کلو ہیروئن جو کہ 2019 کے بعد کسی ایک جگہ سے جو ہے وہ پولیس کی سب سے بڑی ریکوری ہے 70 kg خیبر پولیس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 کلو ہیروئن بنانے والا کیمیکل اور دیگر جو آلات استعمال ہوتے ہیں اس کی ہیروئن کی پروڈکشن کے اندر وہ سارے ریکور ہوئے ہیں. اور یہ کافی جو ہے وہ ہمارا ایک آپریشن جو ہے وہ 3-4 گھنٹے تک چلتا رہا, کیونکہ ملزمان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے. علاقہ اس طرح کا ہے کہ جب پولیس سے یا دوسری گاڑیاں جو ہے وہ دور سے نظر آتی ہیں اس علاقے سے, تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان موقع سے فرار ہوئے. دو انہوں نے منشیات جاتے جاتے چھپانے کی بہت زیادہ کوشش کی. آپ کو ویڈیوز وغیرہ بھی ہم دیں گے جس کے اندر یہ بڑا کریلی ہے کہ تقریباً 15 سے 20 میٹر کا ایک کنواں کھودا گیا تھا اس گھر کے اندر. اس جاتے جاتے کچھ منشیات جو ہے وہ اس کنویں میں پھینک دی گئی تھی, وہ بھی ساری ریکور کر لی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی اس یہاں پہ سامان موجود تھا وہ بھی قبضے میں لے لیا گیا. اسی طرح آپ نے علی مسجد کے اندر جو ہے وہ شین گھر کے علاقے میں ہم نے جو ہے وہ فیکٹری کو بسٹ کیا. وہ ایک خیبر پولیس کی بہت اچھی کارروائی ہے. کل پرسوں باڑہ کے اندر جو ہے وہ ایک افیون بنانے والی فیکٹری اس کو بسٹ کیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید کارروائیاں جس طرح نارمل چلتی رہتی ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی, اور اس طرح جو منشیات کی جو فیکٹری ہیں ان کو خیبر کے اندر انشاءاللہ اجازت نہیں دی جائے گی. انشاءاللہ جو بھی مزید ہمارے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے اس کے اوپر بھی ہم اہتمام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے تھا, اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے. اچھا سر, خیبر میں مزید منشیات کی فیکٹریاں ہیں یا کلیئر ہو گئی یا مزید کچھ کام باقی؟ ہمارے پاس تھوڑا مزید کام باقی ہے. کچھ ہمارے پاس 1-2 فیکٹریز کی انفارمیشن ہے, اس انفارمیشن کو ہم کنفرم کر رہے ہیں. تو جیسی کنفرم ہوگی وہ ٹیک دیٹ. جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے پہلے کام کیا, اس کے اوپر مزید بھی کام کریں. سر یہ جو منشیات فروش ہے یا انہوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے منشیات کی, یہ دہشت گردوں کی مالی اعانت میں ملوث ہے یا ان کی سہولت کاری میں ملوث ہے, یا یہ آپ کی طریقہ ہے؟ بیسیکلی باڑہ کے اندر اور جمہوریت کے اندر کچھ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز ہوئے تھے جس میں ہم نے منشیات فروش کچھ پکڑے. تو انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن کے بعد یہ بات ابھی اصل من الشمس ہے. ہم اس کو ایک فیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ منشیات فروش اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کا آپس میں بڑا ایک کلوز نیکسس ہے. منشیات کا جو پیسہ ہے وہ ظاہر بات ہے ان کو ٹیررزم کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کیری آن کرنے کے لیے یا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے بہت بڑی فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اٹس ناٹ این ایزی جاب. تو اس فنڈنگ کے لیے یہ منشیات کا سہارا دیتے ہیں. سر گزشتہ ایک ماہ میں کتنی مقدار میں پولیس نے منشیات پکڑی ہے اور اس کی لاگت کے بارے میں کیا سکتے ہیں؟ لاگت کے بارے میں اگر وہ کریں آپ ننڈی کوتل یا علی مسجد ہوگی یہ ہوگی تو اس کی لاگت جو ہے وہ کروڑ روپے میں بنتی ہے. کم از کم 20-25 کروڑ سے اوپر کی وہ ہے اس 2024 کے پہلے مہینے کے اندر. تو مزید یہ انشاءاللہ ہم کروائیاں جاری رہیں گی. منشیات فیکٹری مقامی بندوں کی گراؤنڈ ہے صابر اخوانی نام کا بندہ تھا جس نے اپنے گھر کے اندر وہ لگائی ہوئی تھی. وہ ہم نے وہ موقع اس کا اپنا گھر نہیں, مقامی لوگوں کا گھر ہے. وہ ہم نے موقع سے فرار ہوا ہے. انشاءاللہ اس کی گرفتاری کی کوشش جائے گی. سر یہ جو نیٹ ورک ہے منشیات کا یہ مقامی ہے یا بین الاقوامی ہے یا اس کے کنیکشن؟ اچھا, اس میں جو ہے وہ دونوں چیزیں شامل ہیں. بین الاقوامی نیٹ ورکس بھی ہیں, جس طرح لنڈی کوتل والا ہم نے وہ بسٹ کیا تھا. آپ کو سارا بتایا کہ اس مہارت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک کمبل کے اندر پہلے اس میں ہیروئن ہم سنا کرتے تھے, لیکن یہ آئس پہلی دفعہ جو ہے نا وہ ہم نے دیکھی ہے کہ کمبل کے اندر جو ہے انہوں نے پتلی لیئر بالکل وہ کر کے بڑے مہارت کے ساتھ جو ہے انہوں نے جذب کی ہوئی تھی وہ ہم نے نکالی ہے. تو جلدی جب ان کی انٹروگیشن کی گئی اور اس پورے نیٹ ورک کو بسٹ کیا گیا تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ منشیات جو ہے یہ جرمنی کو سمجھل ہوتی ہیں. سر جی گھر خالی تھا یا کوئی اس گھر کے اندر منشیات والے ہی رہ رہے تھے. ایک اور مسئلہ ہے, ٹھیک ہے آپ نے لوگ بھی پکڑے ہوں گے, اریسٹ ہوں گے, لیکن اس طرح سب مسئلے ہوتے ہیں کہ یہاں پولیس ریڈ کرتے ہیں نا سر. کل جو ہے نا لوگ آتے پریس کلب کو اور قسم اٹھاتے بچوں کو ساتھ لاتے کہ ہم بے گناہ تھے, وی آر انوسینٹ.
تو یہ کس میں کہتے ہیں پھر سر یہ کیا؟ اچھا دیکھیں، جس کا منشیات کا نقصان ہوتا ہے 15 سے 20 کلو اگر کسی کا ہیروئن کا نقصان ہوتا ہے تو اتنے تو پولیس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ ان کے ایلیگیشنز کو پروو کر سکے. 15 سے 20 کلو کوئی خود اپنی طرف سے تو نہیں ڈال سکتا. جس کا 15 سے 20 کلو جو ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ ظاہری بات ہے پولیس کو دعائیں تو نہیں دے گا. ایک سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگ پولیس کے خلاف ظاہری بات ہے باتیں نہیں کریں گے اور جو ان سے ہو سکے گا پولیس کو ملائن کرنے کے لیے. اور اس طرح کا جو بھی کیس ہوتا ہے ہم ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کیس آ جاتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کب سارے لوگ سسپینڈڈ ہیں، کب سارے لوگوں کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں. ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کیس آ جائے جو نان جینون ہو، جن کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، تو ہم اپنی ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کی وجہ سے ہمارا جینون کام ہمارے اوپر پریشر ڈال دے گا تو یہ ان کی بھول ہے. نہ ہم اس پریشر کو قبول کریں گے. جو حق سچ ہے اس کے مطابق ہم کاروائیاں بھی کریں گے. باقی پولیس کو اگر کوئی ڈیفینسو پوزیشن پہ لانا چاہتا ہے پریس کانفرنس کے تھرو یا رانگ ایلیگیشنز کے تھرو یا عدالتوں کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے، جس کا میڈیا خود ایویڈنٹ ہے کہ اس خیبر کے اندر جو منشیات فروش بڑے بڑے ہیں وہ ہمیشہ پولیس کو عدالتوں کے اندر دھکیلتے رہے ہیں یا گھسیٹتے رہے ہیں. اور اس ٹیکنیک کو یا اس پریکٹس کو اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ پولیس اپنی پریکٹس کو، ڈیفینسو پریکٹس کو جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں یا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی نہ کریں. تو یہ خام خیالی ہے. ان کا جو پیسہ ہے وہ ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہے، اس سے ہمارے بچے بھی شہید ہوتے ہیں اور ہمارے اندر یہ جو بچوں کا نقصان ہوتا ہے، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. تو ہم اس پریشر میں آ کے یا اس میں آ کے منشیات کے خلاف کاروائیاں نہیں روکیں گے. یہ اس فورم کا استعمال کرتے ہوئے میں آپ سب کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہماری جو کاروائیاں ہیں وہ وداؤٹ پریشر جو ہے وہ جاری رہیں گی. ہم اس چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم اس سے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے. سر جی مختلف شکایت رہی ہے کہ جب پولیس چھاپے مار گئی گھروں پہ تو ان کے ساتھ لیڈی اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں. لیڈی کانسٹیبل کی جو پہلے شکایت آ رہی تھی وہ ہمیں ریزالو کر دی ہے. اب ہمارے پاس لیڈی کانسٹیبلس بھی ہیں اور ہم چھاپے میں انکلوڈ بھی کریں. سر عوامی شکایت یہ ہے کہ جب آپ پولیس منشیات پکڑتی ہے تو اس کو 1 نمبر میں 2 نمبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. سر یہ جو بوریاں ہوتی ہے اس کو میڈیا کے سامنے کیوں آپ نہیں دکھاتے؟ اندر کیا ہے اس میں سر؟ یہ شکایت ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس پروسیجر وہ ہے، جب منشیات پکڑی جاتی ہیں تو ہمارے پاس ایک قانون یہ ہے کہ آپ نے اس کو موقع کے اوپر سیل کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ سیل ہوتا ہے. جو موقع کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ البتہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں گے. میں پھر آپ کو وہ کہتا ہوں، اگر منشیات میں تبدیلی کا کسی کا کیس آ جاتا ہے، کسی کے اوپر ایک ایلیگیشن آ جاتا ہے، ایلیگیشن ویریفائی ہو جاتا ہے، تو اس کا سروس کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کچھ کو ہم نکال بھی چکے ہیں اور مزید کو ہم نکالیں گے. جیسے ہی کچھ کی انکوائریز چل رہی ہیں جو کہ پروو ہو چکی ہیں، وہ دے ول بی آؤٹ آف دی سروس. سر نہ ہم منشیات فروشوں کا جی سر، وزیر گنج میں 250 سے زائد دکانیں کھولے ہیں منشیات فروشی کے ساتھ، اور ہم نے سنا کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ملوث پائے گئے تو اس کے لیے کوئی سزا؟ بالکل ملوث پائے گئے. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے وزیر گنج کے علاوہ کافی اڈے وغیرہ ہم نے بند کر دی ہیں. مزید کام جاری ہے. جس کا منشیات کے ساتھ تعلق ہے، جس کا منشیات کے ساتھ تعلق ہے، اس کو ڈپارٹمنٹ میں رہنے کا کوئی حق نہیں، چاہے اس کا رینک جو بھی. اور اس کے خلاف ہم نے کارروائی کی بھی ہے اور مزید بھی کروائی ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ جس طرح کارروائی کرتے ہیں پولیس اور اتنا کوشش کرتا ہے جن کرتا ہے مگر کو گرفتار کرتا ہے، عدالت کو پیش کرتا ہے، پھر 3 4 5 یا سال میں 1 سال بعد دوبارہ رہا ہوتا ہے، تو کیا پولیس کی شہادت کمزور ہوتی ہے عدالتوں میں یا کوئی؟ اس میں اوور دی پیریڈ آف ٹائم کافی امپرومنٹ آ گئی ہے. شروع میں منظر کے بعد ظاہری بات ہے ہمارے پاس پولیس جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ لوکل اتنے ٹرین نہیں تھے. اوور دی پیریڈ آف ٹائم ابھی ہمارے پاس یہاں پہ لوگ اتنے زیادہ ماشاء اللہ ٹرین ہو چکے ہیں ہمارے خیبر کے کہ میں اگر آپ کو وہ کروں تو ہمارے پاس کچھ ایسے تفتیشی ہیں جن کے ایک ایک کیس کے ایک تفتیشی کے 1992 کنوکشن ہیں. 92 کنوکشن کا مطلب ہے ایک تفتیشی نے اوور دی پیریڈ آف ٹائم 2 یا 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ اتنی کنوکشن کروائیں گے، اتنی سزائیں دلوائیں گے. تو عدالت کا ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن جو ہماری طرف سے پروسیجر ہے اس کے اوپر ریفائنمنٹ آ بھی رہی ہے اور اس میں کافی زیادہ امپرومنٹ آ رہی ہے.